مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالسوں کو تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. ایک مرتبہ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ ہمارا آج کا جو درس ہے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے، علم حدیث کی ایک مشہور و معروف کتاب شرح معانی الآثار ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شرح معانی الآثار کے جو مصنف ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے، کچھ پڑھیں گے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کیا اور آپ کے شب و روز کس طرح گزرا کرتے تھے. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ نسب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: احمد بن محمد بن سلامہ بن مسلمہ مصری طحاوی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان والے مصر میں منتقل ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو مصری بھی کہا جاتا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کنیت ہے وہ ابو جعفر ہے. آپ کی پیدائش مصر کے طحا نامی دیہات میں ہوئی اور اسی وجہ سے آپ کو طحاوی کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے نام کے ساتھ مصری بھی لکھا جاتا ہے، طحاوی بھی لکھا جاتا ہے. تو آپ مصر میں منتقل ہو گئے تھے، اس وجہ سے آپ کو مصری کہا جاتا ہے. اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ طحا نامی دیہات میں ہوئی جو مصر کا ایک علاقہ ہے، اس وجہ سے آپ کو طحاوی کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. آپ کی سن پیدائش کے بارے میں 4 اقوال ہیں کہ آپ کی کب پیدائش ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ 237 سن ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، دوسرا قول 238 سن ہجری، اور تیسرا قول ہے 239 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. لیکن راجح اور مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش اتوار کے دن 10 ربیع الاول 229 سن ہجری کو ہوئی. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ماموں ابو ابراہیم بن اسماعیل بن یحییٰ سے حاصل کی. چونکہ آپ کے استاد علامہ مزنی امام شافعی کے شاگرد خاص تھے، اس لیے ان کی پیروی کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں شافعی مسلک کے پیروکار تھے. پھر جب علامہ احمد بن ابو عمران حنفی مصر میں قاضی کی حیثیت سے تشریف لائے تو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے اور ان سے متاثر ہو کر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حنفی مذہب کو اختیار کر لیا. یعنی شروع میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ احمد بن ابو عمران حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متاثر ہو کر ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور پھر حنفی مذہب کو اختیار کر لیا. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی علم حدیث کے لیے مصر، یمن، شام، حجاز، کوفہ اور دیگر شہروں کا سفر کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک امام علم حدیث کے لیے کتنے شہروں کا سفر کر رہا ہے، اور اسی طرح آپ دوسرے ائمہ، دوسرے جو محدثین گزرے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حضرات جو تھے ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک مسئلے کو جاننے کے لیے کئی شہروں کا سفر کیا کرتے تھے. اور آج ہمارے ہاں علم دین سے کس قدر لوگ دور ہیں کہ ہر شہر میں
ہر جگہ مدرسہ ہے، ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، دارالافتاء بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ علم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور علم دین سے بہت زیادہ آج ہمارے معاشرے میں دوری پائی جاتی ہے، جبکہ جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، ہمارے محدثین گزرے ہیں، وہ علم حدیث کو، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کتنے شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس میں آئیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں کچھ وقت روزانہ نکال کر اس مسجد کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے مسائل معلوم کریں، جو ضروریات کے مسائل ہیں ان کو حاصل کریں، جو دین ہم پر سیکھنا ضروری ہے، جو فرض علوم ہیں ان کو سیکھیں، تاکہ ہم حلال حرام میں تمیز کر سکیں اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام فعل سے بچا سکیں۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی شہروں کا سفر کیا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار علماء کرام سے، ائمہ حدیث سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ آپ کے مشائخ کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، چند مشہور جو آپ کے اساتذہ ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علامہ مزنی اور احمد بن ابو عمران حنفی قاضی براہ راست آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ علامہ مزنی کے واسطے سے امام شافعی آپ کے استاد تھے، اسی طرح دو واسطوں سے امام مالک اور امام محمد بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں سے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تین واسطوں سے آپ کے مشائخ میں سے تھے۔ علامہ شمس الدین احمد بن سلیمان بن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجتہدین کے 7 طبقات بیان کیے ہیں، اور علامہ ابن کمال پاشا نے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تیسرے درجے میں شمار کیا ہے، جبکہ بعض علماء کرام نے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوسرے طبقے میں شمار کیا۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ائمہ کرام، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حیات تھے، جب علم حدیث کو حاصل کر رہے تھے، اس وقت کون کون سے ائمہ کرام، علماء کرام حیات تھے، کن کن سے آپ کا رابطہ ہوا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 ہجری کے محدث ہیں، اور صحاح 6 کے مصنفین نے بھی 3 ہجری میں اپنی زندگی بسر کی، ائمہ صحاح 6 بھی 3 ہجری کے ہیں، تو اس لیے وہ سارے کے سارے ائمہ آپ کے ہم عصر ہیں، یعنی جتنے بھی صحاح 6 کے مصنفین گزرے وہ سب کے سب امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ہیں۔ اور ان حضرات کی وفات کے وقت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر درج ذیل تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 256 سنہ ہجری میں 17 سال کے تھے، اور امام مسلم کی وفات کے وقت 261 سنہ ہجری میں آپ 23 سال کے تھے، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی وفات کے وقت، جن کی وفات 273 سنہ ہجری میں ہوئی، اس وقت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 44 سال کی عمر کے تھے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات 275 سنہ ہجری میں ہوئی، اس وقت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 46 سال کے تھے۔ امام ترمذی کی وفات کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 71 سال تھی۔ اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے ہم عصر ائمہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو وفات ہے وہ بالاتفاق بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب 30 شوال 321 سنہ ہجری کو مصر میں ہوئی۔ آپ کی وفات بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 30 شوال 321 سنہ ہجری میں ہوئی،